معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل کا جو موضوع ہمارا چل رہا تھا، گزشتہ 3 ویڈیو میں اس پہ بنا چکا ہوں اور آج چوتھا دن اور چوتھی ویڈیو ہے اور یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو مکمل سنیں گے اور اگر اچھی لگے گی تو لائک بھی کر دیں گے۔ جو نئے دیکھنے والے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ہم سب پر اپنی خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں یہ جو سنتیں تازہ کر رہے ہیں، ان سنتوں پہ عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جو جا رہے ہیں وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمانوں کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبریل امین فدیہ لا رہے ہیں، تو پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 تاریخ کی نماز عصر تک، ذی الحج کی 13 تاریخ کی نماز عصر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یادگار قائم رہے۔ کیا ہے تکبیرات؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تمام نمازی مرد بلند آواز سے، خواتین پردے میں رہتے ہوئے دھیمی آواز سے گھروں کے اندر یہ نماز فجر، چاند نظر آیا تو یہ ذی الحج کا چاند 10 دن پہلے نظر آتا ہے، تو 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک یہ تکبیرات تشریق آپ نے پڑھنی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری گزشتہ والی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور آپ کے نالج میں، معلومات میں مکمل طور پہ یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور مزید اگر کسی کو اس میں کوئی الجھن ہو تو وہ نیچے میرے ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ دیں، میں انشاءاللہ اس کو وہاں پہ واضح کر دوں گا۔ یہ اگر ذکر کرنا ہم شروع کریں تو ہے بہت لمبا، لیکن اس کو مختصر کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور معلومات میں آپ کی اضافہ بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہم نے جو بھی سنا اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا فعل بھی اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند آیا کہ تا قیامت صاحب نصاب اہل ثروت اس پر عمل کرتے رہیں گے اور قربانی کے اس عظیم یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دکھاوے کی نہیں، حقیقی معنوں میں۔ اور میری آپ تمام احباب سے گزارش بھی ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں، قربانی کا یہ حصہ کرتے ہوئے ان غریبوں کو بھی یاد کریں جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے۔ میری سب سے گزارش ہے کہ غریبوں کو خاص طور پہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش بھی ہوگا اور آپ کے اس عمل کو قبول بھی کرے گا اور آپ کے مزید رزق میں بھی اضافہ کرے گا۔ انشاءاللہ
اب کچھ جانوروں کے مسائل اور یہ بھی اگلے بہت ساری ویڈیوز میں نے بنانی ہے، وہ اس میں آپ کو جانور کیسا ہونا چاہیے یہ سارے مسائل آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔